بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد خرم ہے اور میں ایک کلاسیکل ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوں۔ آج میں جو ویڈیو بنا رہا ہوں وہ بیسک ہومیوپیتھک کی ایک ایسا سسٹم ہے جو اکثر ہمارے ڈاکٹرز کو نہیں پتہ یا سمجھے نہیں یا کسی نے صحیح طریقے سے سمجھایا نہیں۔ تو اس ویڈیو کا عنوان ہے واٹ از PQRS سمٹمس ان ہومیوپیتھک، پارٹ 1، کیونکہ یہ تھوڑی سی ویڈیوز لمبی ہو جائیں گی، کیونکہ میرا مقصد ہے میرے ہومیوپیتھک ڈاکٹرز اور اسٹوڈنٹس جو بھی ہیں جو ہومیوپیتھک کا نالج لے رہے ہیں، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ان کو صحیح طریقے سے اپنی بات کنوے کر سکوں اور سمجھا سکوں کہ PQRS سمٹمس کیا ہو اور اس کی ہومیوپیتھک میں ویلیو کیا ہے۔ تو آج میں نے کوشش کی کہ کچھ نوٹس میں خود بناؤں اور جو میرا نالج ہے اس کو پلس جو ریئل نالج ہے اس کو کمبائن کر کے اس کو بہت آسان الفاظوں میں اردو میں پلس انگلش میں سمجھایا جائے، تاکہ اس میں کوئی کیوریز یا کوئی کسی قسم کا سوال اگر پیدا ہوتا ہے کسی ڈاکٹر کو تو وہ مجھ سے ڈائریکٹ رجوع کر سکتا ہے۔ دیکھیں جی، PQRS پہلے اس کو سمجھیں کہ یہ ہے کیا۔ P کے معنی ہوتے ہیں پرٹیکولر، ٹھیک ہے جی، اور اردو میں اس کو انوکھی بات کہتے ہیں۔ انگلش جنہیں آتی ہے وہ بھی آسانی سے اس کو سمجھ سکتے ہیں، اردو والے بھی میں دونوں کو کمبائن کر کے سمجھا رہا۔ کیو معنی کیور، QUEER، عجیب و غریب، ٹھیک ہے۔ اس کو میں تھوڑا سا پہلے ڈیفائن کروں گا، پھر اس میں تھوڑی سی ڈیٹیلز میں جاؤں گا، تھوڑی سی ویڈیو خشک بھی ہوگی، آپ اپنے نوٹس بھی بنا سکتے ہیں اور کوشش کیا کریں اپنے نوٹس بنایا کریں اور اس کو پھر اسٹڈی کیا کریں اور اس کو پھر اپنی کیس ٹیکنگ میں لے کے آیا کریں۔ R means real، ریئل نہیں، ریئر، RARE، مطلب بہت کم ملنے والی علامت ہم اس میں اس لیے یوز کر رہے ہیں کیونکہ یہ ہم ہومیوپیتھک میں اس کی کیا ویلیو ہے، کیا امپورٹنس ہے، اس کو ہم مد نظر رکھ رہے ہیں۔ S means strange، حیرت انگیز یا غیر معمولی، یہ اس کے اردو کی میننگز ہیں، اور انگلش میں اگر اس کو تھوڑا سا اور ڈیفائن کریں گے تو اسٹرائکنگ، جو آپ کو اسٹرائکنگ کر دے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا چلیں، ابھی ہم اس کی تھوڑی یہ تو اس کی ڈیفینیشنز تھیں، ہر ڈاکٹر کو اس کے بارے میں پتہ ہوگا، لیکن تھوڑا سا ہم اس میں ڈیٹیل میں جائیں، کیونکہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ اس کو بہت آپ نے آرام سے اور غور سے سننا ہے اور سمجھنا ہے۔ اگر آپ کو یہ سمجھ آ گیا تو یہ آگے جا کے آپ کی بہت ساری ایسی چیزیں یا کیس ٹیکنگ میں ایسی باتیں جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہیں، کنفیوژنز ہوتی ہیں آپ کو، وہ کلیئر ہو جائیں گی۔ تو اس کو غور سے آپ سمجھیں اور کوشش کریں۔ پرٹیکولر ایک ایسی انوکھی علامت ہوتی ہے جو دوسرے مریضوں میں نہیں ہوتی، اسی مریض میں ہوتی، انوکھی، ٹھیک ہے نا، اور وہ آپ کو اس دوسرے مریضوں سے الگ کر دیتی ہے، ٹھیک ہے نا، جس کو بولتے ہیں انفرادی طور پہ، انڈیویجول بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات اس بندے میں انڈیویجول ہے، یہ دوسروں میں نہیں ہے، یا اس میڈیسن میں یہ بات انڈیویجول ہے، دوسروں میں نہیں۔ یہ جو نا میں یہ جو ورڈ ہے PQRS یہ سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو اس کی ہر بات کلیئر سمجھ آنی چاہیے۔
اب اس پہ کیسے ہم اس پہ سمجھائیں کہ بھئی یہ دوسرے لوگوں سے انڈیویجول ایک انسان میں کیا چیز ایسی ہے جو ہم سمجھے کہ یہ انڈیویجول ہے. اس کے لیے ہم ایک مثال دیتے ہیں. میں نے اس میں دی ہے اور آپ کو شاید آسانی سے سمجھ آئے. ایک مریض آپ کے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے رات کو نیند نہیں آتی، میں جو مرضی کر لوں مجھے نیند نہیں آتی، میں کتاب پڑھ لوں نیند نہیں آتی ہے، میں بڑی کوشش کرتا ہوں مجھے نیند نہیں آتی. لیکن ایک ایسی بات وہ آپ کو بتائے گا جو انڈیویجول ہوگی. وہ کہے گا ڈاکٹر صاحب جب میں کافی پیتا ہوں تو جیسے میں کافی کا آخری سپ لیتا ہوں تو مجھے نیند آ جاتی، اور جس دن میں کافی نہ پیوں مجھے نیند نہیں آتی. اب یہ سمجھ لیں انوکھی بات ہوئی. حالانکہ کافی کے بارے میں آپ سب کو پتہ ہے کہ کافی ایک ایسی ڈرنک ہے، یا اس کو آپ سمجھ لیں چائے کی صورت میں، یا اس میں سمجھ لیں کہ لوگ پیتے ہیں تاکہ وہ پوری رات کام کریں اور ان سے ان کی نیند اڑ جاتی. تو یہ کامن لوگوں میں جو لوگ ہیں ان میں یہ کافی یہ کام کرتی. لیکن اس مریض میں یہ کیا کام کرتی ہے کہ جب یہ کافی پیے گا تو پھر اس کو نیند آئے گی. تو یہ ہوگی انوکھی بات. تو میرے خیال سے جب ہم کسی پیشنٹ کی کیس ٹیکنگ کر رہے ہوں گے تو ہم نے اس میں انوکھی بات، پرٹیکولر ایسی چیز، انڈیویجول علامت ڈھونڈنی ہے یا سننی ہے یا کوشش کرنی ہے کہ اس کو ہم فائنڈ آؤٹ کریں. وہ آپ کی کیس ٹیکنگ کا حصہ ہے، اس کو مد نظر رکھنا. اب کیور، QUEER، یہ عجیب و غریب اس کے معنی ہے، غیر منطقی. اردو میں اس کو غیر منطقی کہتے ہیں. اب اگر ہم اس کو ڈیفائن کریں گے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ انسانی فطرت کے خلاف بات، جس کو ہمارا ذہن اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے. ٹھیک ہے جی، ہمارا ذہن اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے اور ہم کہیں کہ یار یہ کیا اس نے حرکت کر دی، یا یہ کون سی ایسی علامت ہے. ٹھیک ہے نا، تو اس کو تو ہم نہیں مانتے اور ہماری سمجھ سے بالاتر ہے اس کی علامت. ٹھیک ہے نا، یہ سیکنڈ آپ کو اس کا میں حصہ سمجھا. تو آپ نے اس مریض میں یا اس میڈیسن میں آگے چل کے سمجھاؤں گا کہ کیس ٹیکنگ میں اور مریض میں اور یہ دوائیوں میں یہ چیزیں کتنی اہمیت رکھتی ہیں اور اس کو کس طریقے سے استعمال کرنا. تو اس میں وہ ذہن ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے اس علامت کو، غیر منطقی اس نے بات کی، لاجکلی جس کو کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی لاجک نہیں ہے. اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں لاجک نہیں. تو ہم اس کو تھوڑا سا مثال کی صورت میں سمجھاؤں تاکہ آسان ہو جائے، اس ورڈ کو پہلے ورڈ سے ڈفرینٹ کرنے میں آپ کو ایزی ہو جائے، اور جب آپ کیس ٹیکنگ کریں تو اس میں آپ کو ایزیلی اس کو ڈھونڈنے میں آسانی ہو جائے. مریض کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میرے پاؤں میں بہت درد ہوتی، اتنی شدید درد ہوتی ہے کہ پوچھیں نا. تو آپ اتنی بات تو سن رہے ہیں، تو یہ اتنی بات ان کامن نہیں ہے، کامن ہے. کامن ہر بندہ کہتا ہے میری ٹانگوں میں درد ہے، پاؤں میں درد ہے. لیکن یہ کہتا نہیں ڈاکٹر صاحب آگے یہ ہے کہ جب میں چلتا ہوں یا میں چلنا شروع کر دیتا ہوں تو میرے پاؤں کی درد ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہے یا اس میں کمی آنے لگ جاتی. تو یہ آپ کو حیران کر دے گی بات، اور اس میں آپ کہیں گے یار اس میں تو کوئی منطق ہی نہیں، یہ تو عجیب بات ہوئی. اکثر پیشنٹس یا اکثر لوگ جو ہوتے ہیں جن کے پاؤں میں درد ہوتی ہے، ان کو ڈاکٹرز اور لوگ اس کے گھر والے بھی کہتے ہیں آرام کرو، ریسٹ کرو. لیکن یہ الٹا ہے. پیشنٹ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں جب چلتا ہوں تو پھر ٹھیک ہو جاتا ہوں، یا درد ٹھیک ہو جاتی ہے یا کمی ہو جاتی ہے، لیکن جب میں آرام کرنے لگتا ہوں تو اور زیادہ ہو جاتی ہے.
تو یہ وہ سمٹم ہے جو آپ کو شاید اس میں سمجھ آ گئی ہوگی کہ غیر منطقی بات اور عجیب بات کیا ہے. کیو ورڈ جو ہے. اچھا جی، تیسرا اس میں آر سے ایک ورڈ بنتا ہے ریئر. نایاب، جس کو کہتے ہیں ایک نایاب چیز ہے. بھائی یہ بہت، آپ اکثر لوگوں سے سنا ہوگا، وہ کہتے ہیں بہت نایاب ہے یار، یہ تو بڑا ہٹ کے ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ علامت مریض میں بہت کم مریضوں میں آپ کو فائنڈ آؤٹ ہوں گی. بہت آپ کین آبزرور ہوں گے، بہت غور سے دیکھیں گے، بہت غور سے سمجھیں گے. اگر آپ کو یہ علامت مل گئی تو آپ 100% اس مریض کی میڈیسن کی طرف چلے جائیں گے، یا اس کی کیس اوپن ہو جائے گا، یا دروازے کی چابی کھل جائے گی اور آپ اس کیس کو بڑے آرام سے اوپن کر سکیں. اس میں ہم مثال دیتے ہیں کہ مریض کہتا ہے مجھے جب گرمیاں ہوتی ہیں نا ڈاکٹر صاحب، تو میرے کان کے اوپر والی جگہ پہ بہت شدید درد ہوتی ہے، لیکن میرے کان کے اندر بھی درد نہیں ہو رہی ہوتی، اور میرے پورا جسم ٹھیک ٹھاک رہتا ہے، مجھے کوئی پرابلم نہیں. لیکن جب شدید درد ہوتی تو میرے کان کے اوپر والے حصے میں بہت درد ہے. اب یہ جو ہے نا ریل ہے. اکثر کسی کے کان میں درد ہوگی تو کہے گا ڈاکٹر صاحب میرے پورے کان میں درد ہو رہی ہے، اندر بھی درد ہو رہی ہے، باہر بھی ہو رہی ہے، رائٹ سائڈ پہ ہو رہی ہے، لیفٹ سائڈ پہ ہو رہی ہے. یہ کامن ہے. لیکن یہ ان کامن ہے کہ صرف اس کے ایک ایسے حصے میں درد ہو رہی ہے، اور گرمیوں میں ہو رہی، سردیوں میں نہیں، گرمیوں میں ہو رہی ہے، اور باقی اس کی سب چیزیں ٹھیک ہیں. تو یہ ہوگی ریئر، عجیب، نایاب، مطلب عجیب نہیں، نایاب علامت، جس کو بولتے ہیں گرانٹ سمٹم. سنا ہوگا آپ نے اکثر ڈاکٹرز سے کہ گرانٹ سمٹم، یہ گرانٹ سمٹم. اب ایک ورڈ آتا ہے لاسٹ میں جو ہے، اس کو کہتے ہیں اسٹرینج. ٹھیک ہے. اسٹرائکنگ بھی اس کو آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں، اور حیران کن. ٹھیک ہے. حیران کن علامت یہ ہوتی ہے کہ جب آپ پیشنٹ ایسے ڈاکٹر بیٹھ کے سن رہا ہوتا ہے، ہاں جی 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 جی، ایک دم سے ہیں ایسے کہتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے؟ مریض بتاتے بتاتے ڈاکٹر کو جب کوئی بات کرتا ہے تو ڈاکٹر چونک جاتا ہے کہ یہ کیا کہہ دیا اس نے. اسٹرینج ہو کے اسٹرائک کر دیا ڈاکٹر کو اس نے. ان یوزول بات ہوتی ہے، یہ اسٹرائک کر دیتا ہے، ہلا دیتا ہے. اور یہ کیس میں آپ کو گائیڈنگ سمٹم ہوتا ہے، جو گائیڈ کرتا ہے آپ کے کیس کی طرف. اب اس کی ایک مثال دے دوں. مثالیں میں نے اس لیے کروا رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ وہ ورڈز آپ کو کلیئر ہونے شروع ہو جائیں، اور اس کی جو مثالوں کے تحت آپ اس کو الگ کر سکیں. جب آپ کیس ٹیکنگ کریں تو آپ کو پتہ ہو کہ ریئل کیا ہے، اسٹرائکنگ کیا ہے، ٹھیک ہے، پرٹیکولر کیا ہے، سب چیزیں پتہ. ڈاکٹر صاحب میرا دل کرتا ہے، میں جب ڈپریشن میں ہوتا ہوں میرا دل کرتا ہے کہ میں دیوار میں اپنا سر مار کے اس کو زخمی کر لوں اور اپنے آپ کو ختم کر لوں. یہ اسٹرائکنگ سمٹم ہے کہ ایک بندہ اگر اس نے اپنی زندگی کو ختم بھی کرنا ہے تو وہ سوسائڈ کرے گا، کوئی آسان طریقہ اپنائے گا. وہ کیوں اپنا سر دیوار میں مارے گا؟ لیکن سر ایک ایسی چیز ہے جس میں ذرا سی بھی چوٹ لگے تو بہت تکلیف ہوتی، اور وہ کہتا ہے میں مارتا جاؤں اور اتنا زخمی ہو جائے کہ میری جان چلے جائے. تو یہ آپ کو اسٹرائکنگ سمٹم اس کو ہم کہتے ہیں. تو یہ اسٹرائکنگ سمٹم جو ہے نا آپ کو میڈیسن کی جو مین میڈیسن کی طرف لے جانے میں بہت آسانی پیدا کر سکتے. تو یہ تو وہ چیزیں تھیں جو PQRS میں نے آپ کو ڈیفائن کی. اگر اس میں کوئی آپ کو مسئلہ ہو، ڈیفینیشنز بھی ایزی ہیں. تھوڑا سا میں نے مثالیں اس میں ایڈ اس لیے کی کہ آپ کو تھوڑا سا پتہ چلتا رہے کہ میں جو ہے نا کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں. اب آئیں ہم اصل اپنی سمجھ لیں اپنی ہومیوپیتھک سائٹ پہ آنے کی کوشش کرتے ہیں.
جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم کوئی بھی میڈیسن پڑھتے ہیں ہومیوپیتھک، اور آپ بھی، میں بھی، اور ڈاکٹرز بھی، تو ان کو ایک کنفیوژن ہوتی تھی یا ہوتی ہے یا کئیوں کو ہو رہی ہوگی جب وہ پڑھتے ہوں گے. اگر وہ کنفیوژن کلیئر نہ ہو، دیکھیں جب تک کنفیوژن کلیئر نہیں ہوتی وہ ہوتی رہتی، وہ سوال اٹکا رہتا ہے، وہ مختلف ڈاکٹرز کے پاس جاتا ہے، مختلف ڈاکٹرز مختلف طریقوں سے بتاتے ہیں، لیکن میں آپ کو بنیاد سے سمجھا رہا ہوں. دیکھیں یہ جو چیز میں آپ کو سمجھا رہا ہوں یہ بنیاد ہے. اگر آپ کو بنیاد سمجھ آ گئی تو انشاءاللہ آپ کے لیے جو سوال آپ کی زندگی میں پھنسے ہوئے ہیں کیس ٹیکنگ میں، بہت سارے سوالات جو آپ کنفیوز ہوتے ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گے. وہ یہ کہ جب بھی آپ کوئی میڈیسن پڑھیں گے، اب میں آپ کو ایک پوائنٹ بتا رہا ہوں، اس میڈیسن کہ آپ نے سب سے پہلے PQRS سمٹمز کو اسٹڈی کرنا ہے، ذہن نشین کرنا ہے، اور اس کے تھرو اس میڈیسن کو سمجھنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب آگئی PQRS سمٹمز، پہلے بتایا کیا تھے، اب اس کو اپلائی کیسے کرنا. جب آپ کو ایک میڈیسن PQRS سمٹمز آپ اس کے پڑھیں گے تو وہ ریئر بھی ہوں گے، پرٹیکولر بھی ہوں گے، اسٹرائکنگ بھی ہوں گے، کیونکہ امریکہ میں جب آپ پڑھیں گے تو اس میں یہ ساری ہے کہ یہ اسٹرائکنگ سمٹم ہے، یہ ریئر سمٹم ہے. آج کل آپ سافٹ ویئرس استعمال کرتے ہیں تو سافٹ ویئرس میں آپ جب PQRS سمٹمس کی طرف جاتے ہیں تو اس میڈیسن کے PQRS سمٹمس دے دیتا ہے یا سنگل ریمیڈی دے دیتا ہے. تو اس میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ سمٹم صرف اسی میڈیسن، ریئر PQRS لکھا ہوتا، مکمل لکھا ہوتا PQRS. تو وہ ریئل سمٹمز، وہ جو سمٹمز ہیں آپ کو، اس کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے جب بھی کوئی میڈیسن آپ نے پڑھنی. اس کے فزیکل، جرنل، مائنڈ، یہ سب آپ سائڈ پہ رکھ دیں، سائڈ پہ رکھ دیں. آپ کو یہ سمٹمز پیشنٹ کے اندر مائنڈ میں ملیں، فزیکل میں ملنے، جرنل میں ملے، کسی بھی اس میں ملے، لیکن PQRS سمٹم ہونے چاہیے. اگر وہ مل گئے تو آپ اس کیس میں صحیح راستے پہ جانے کے لیے ٹھیک ہوں گے یا صحیح راستے کی طرف جا رہے ہیں. اب وہ اس کو جب آپ کو سمجھ آ گئے کہ یہ جو اس میڈیسن کا سپوز مثال دے رہے ہیں، اس میڈیسن کے PQRS سمٹم ہے اور یہ PQRS سمٹم صرف اسی میڈیسن میں، تو دیکھیں وہ کنفیوژن دور ہو گئی کہ ہم 10 میڈیسنس پڑھ رہے ہیں اور 10 کے فزیکل، جرنل اور سارے میڈیسن، مائنڈ وائنڈ سب پڑھ رہے ہوتے ہیں، سب ایک جیسے لگ رہے ہوتے ہیں. اور ہم تو کہتے ہیں یہ تو اس میڈیسن میں بھی یہ سمٹم ہے، اس میں بھی یہ سمٹم ہے، اس میں بھی یہ سمٹم ہے، اس میں بھی یہ سمٹم ہے. ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نے پڑھنا کیا ہے؟ یہاں ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں اور ہم پھر سوچتے ہیں کہ یہ میڈیسن دے دوں تو یہ دے دوں، یہ دے دوں تو یہ دے دوں. اچھا، پھر اس کے بعد جو آپ کو پیشنٹ آپ کے پاس آیا ہوا ہے اس کی آپ نے جو کیس ٹیکنگ کرنی ہے وہ کیسے کرتے؟ وہ کیس ٹیکنگ میں آپ نے اس کے PQRS سمٹمز کو سننا ہے، بتانا نہیں. اس کو بتانا نہیں کہ بھائی تمہارے اندر یہ ہے، وہ بولے گا جی ہے، نہیں. اس کی پوری بات کو جب آپ سنیں گے تو اس میں آپ کو PQRS سمٹم کہیں نہ کہیں مل جائے گا. P مل جائے گا، Q مل جائے گا، S مل جائے گا، R مل جائے گا، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اس میں سے ایک ملے گا ضرور. وہ کہے گا ضرور، آپ نے پک کرنا. ٹھیک ہے نا؟ جب آپ اس کو اس میں سے یہ سمٹمز لے لیں گے اور پھر اس کو ویریفائی کریں گے ان سمٹمز کے ساتھ جو آپ نے بک میں میڈیسن کی سٹڈی کی ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ تو جب آپ میڈیسن کی سٹڈی میں وہ ایزیلی سمٹم ہوں گے، کوئی اتنے زیادہ نہیں ہوں گے، اور وہ سمٹمز جب آپ سمجھ لیں گے، آپ کو سمجھ آ جائے گی اور وہ آپ کو لگے گا کہ یہ میڈیسن ہی اس کی جو کور ہے وہ یہ ہے اور اس پیشنٹ کی کور اس کے ساتھ ملتی ہے، پھر آپ جب اس کو میڈیسن دیں گے تو وہ صحیح اس کی میڈیسن ہوگی. اب ہومیوپیتھک میں PQRS سمٹمز کی کیا ویلیوز ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ اس کو ہم ہوا میں تو نہیں بات کر رہے جو PQRS سمٹم، یہ کیا سمٹمز ہیں، نہیں، یہ ہومیوپیتھک کی بیس ہے. اور یہ بیس کئی ڈاکٹرز کو پتہ نہیں ہے، کئی ڈاکٹرز کو پڑھایا بھی نہیں گیا. اگر پڑھایا بھی گیا تو اس کو اتنا ہائی لائٹ نہیں کیا گیا.
اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے. اس کی بیس ٹول یہ ہے. اگر آپ کے پاس ٹول ہی نہیں ہوگا تو آپ اس چیز کو یا اس نٹ کو یا اس چیز کو نہیں کھول سکیں گے جب تک اس کے مطابق ٹول نہیں ہوگا. تو رپیٹی جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کے پاس ایک ٹول ہونا چاہیے جس سے آپ رپیٹی کو اسٹڈی کریں. تو وہ ہے PQRS سمٹمس. کیس ٹیکنگ میں صحیح میڈیسن کی طرف آپ کو لے جانے والی جو بنیادی چیز ہے وہ PQRS سمٹمس. چلیں جی، ابھی یہ اس کا پارٹ 1 ختم ہو گیا. تو میں انشاءاللہ دوسرے پارٹ میں اس کی مزید آپ کو ہومیوپیتھک سے ریلیٹڈ جو اس میں مزید ایفریزمز اور مزید ڈاکٹرز نے کیا کہا ہے وہ میں اس میں ڈیفائن کروں گا. دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کے دونوں جہان بنا کے رکھے اور دونوں جہانوں میں جو بہتر ہے وہ نصیب کرے، جو نہیں ہم سے دور کر دیں. آمین. اللہ حافظ.